دیکھیں، اگر آپ اصولوں کی بات کرتے ہیں اور شفافیت کی بات کرتے ہیں اور ایک ایسے جمہوری عمل کی بات کرتے ہیں جو بیرونی پیسے سے انفلوئنس نہ ہو، تو ہوں پھر یہ معاملہ پبلکلی زیر بحث آنا چاہیے۔ جس کسی کی بھی کوئی کٹی ہے اس کو ایکسپوز ہوں ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یا تو پھر ہم جی شفافیت کی بات کرنی چھوڑ دیں اور ایک صحیح ایسی جمہوریت کا تصور چھوڑ دیں جس میں حرام کا مال نہ ہو، ایسا مال نہ ہو جس کے بارے میں علم نہ ہو کس نے دیا اور اس کے مقاصد کیا تھے، ان کا دینے والوں کا مفاد کیا ہے۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں، کیونکہ ایک ملک ہے، ایک ریاست ہے۔ اگر مجھے ولی خان کا وہ فکرہ یاد آتا ہے کہ اس نے شک کا اظہار کیا تھا کہ ہماری پارلیمنٹ کو خریدا جا سکتا ہے، تو ہاں، اگر بیرون ملک سے اس قسم کی سرمایہ کاری ہو اور فنڈنگ ہو جس کو بتانے میں ہم ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہوں، تو پھر ایسا ہو سکتا ہے۔ کسی ایک بڑے ملک کے لیے ایک ملک کی اپنا الیکشن کمپین میں اتنا پیسہ پمپ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے نتائج جو ہے وہ اس کو مل سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے وہ پارلیمنٹ کو خرید سکتا ہے، وہ پارلیمنٹ کو انڈائریکٹلی اپنی جیب میں ڈال سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک عام آدمی سے پوچھتے ہیں کہ تم اتنے پیسے خرچو گے قومی اسمبلی کے لیے، اتنے سینٹ کے لیے، اتنے صوبائی اسمبلی کے لیے، اور تم بتاؤ گے یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے، بلکہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اشتہار تمہارے لگائے جاتے ہیں، جو پوسٹر لگتے ہیں، وہ اتنی تعداد میں لگ سکتے ہیں اور تمہیں بتانا ہوگا کہ جن لوگوں نے تمہارے لیے یہ کنٹریبیوٹ کیا وہ کون ہے۔ تو ہوں کیوں نہ ایک پولیٹیکل پارٹی، ناٹ اونلی ون پولیٹیکل پارٹی، ساری پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے یہ سوال کیا جانا چاہیے۔ اور یہ خفیہ چیز نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ملک میں 70 سال سے ایک رواج ہے نا کہ ملک کی سلامتی اور سالمیت کی آڑ میں ان چیزوں کو ہم نے بتانا نہیں، یہ اب رواج ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ بالکل معاملہ ملک کی سلامتی اور سے متعلق ہے کہ کیا ملک میں جو موجود سیاسی پارٹیاں ہیں وہ غیر ممالک سے پیسے لیتی ہیں یا غیر ممالک کے انفلوئنشل لوگوں سے پیسے لیتی ہیں، اور جو لوگ پیسے ان کو دے رہے ہیں کیا ان کے مفادات پاکستان کے کسی بھی شعبے میں واضح طور پہ موجود ہیں۔ اگر ہیں تو ان کا وہ پیسہ جو ہے وہ فکس والی نشان، مثلا ایک ہماری بہت بڑی کوئی کسی چیز کی کان ہے، ایک پارٹی کو اس کان کو لینے میں انٹرسٹ ہے، وہ اتنی ہیوی سرمایہ کاری کر دیتی ہے ایک صوبے کے اندر جہاں پہ وہ کان موجود ہے کہ وہاں پہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ان پیسوں کی بنیاد پر منتخب ہو جاتی ہے اپنی کمپین میں اتنا پیسہ خرچ کے، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ وہ اس پارٹی نے جو پیسہ وہاں پہ سرمایہ کاری کی ہے اس کا مفاد تو ایک کان کے اوپر تھا۔ وہ جو مائن ہے جس کو میں ریفرنس دے رہا ہوں، اس کا تو انٹرسٹ ہے، اس کو مائن مل جائے گی۔ اگر یہ پارٹی آ جاتی ہے اقتدار میں تو مائن اس کو دے دے گی، تو پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس سے بدتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو میں صاف بالکل کہتا ہوں، یہ میرا مطلب اٹ از فار ناٹ فار ون پولیٹیکل پارٹی، ناٹ فار پی ٹی آئی اونلی، فار آل پولیٹیکل پارٹیز۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ثبوت ہیں تو پھر ان کو قانون کے مطابق ڈسکوالیفائی کرے اور ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے الیکشن سے باہر رکھے جو غیر ملکی لوگوں سے پیسے لے کے افراد ہوں یا فرمیں ہوں یا ادارے ہوں یا حکومتیں ہوں۔ جی بالکل بالکل، بہت شکریہ افتخار صاحب۔ آپ کو بتاؤں کہ بیرونی فنڈنگ کے حوالے سے تو ہر ملک میں بڑے سخت قوانین ہیں۔ مثلا امریکہ میں جہاں پہ آدھا سے زیادہ وقت گزارتا ہوں، وہاں پر میں کسی پارٹی کو $1 بھی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں فورن نیشنل ہوں، اور اگر میں دوں گا یا پارٹی ایکسپٹ کرے گی تو مجھ پہ کرمنل چارجز بھی لگ سکتے ہیں اور اس پارٹی پہ بھی لگ سکتے ہیں۔ اور میں ناظرین کو یاد کراتا چلوں کہ آپ نے چونکہ قیمتوں کی بات کی ہے، تو آپ ہی کا فارمولا ہے کہ اگر قومی اسمبلی کی سیٹ جو ہے وہ ڈی ایچ ایم لاہور میں 1 پلاٹ کے برابر ہے اور چھوٹے ڈی ایچ ایس میں 4 پلاٹس کے برابر ہے۔ میں نے کہا ناظرین کی یاد دہانی کروا دوں، آپ کا فارمولا شکریہ بجا ہے۔ حقیقت رضا یہی ہو گئی ہے۔ رضا یہ بہت افسوسناک ہو گیا ہمارا سارا کھیل اب کہ جی ایک جو ڈیفنس کے اگر 3-4 پلاٹ تمہارے پاس ہے نا تو تم ان کو بیچ کے یو کین بی سینیٹر آف پاکستان سینٹ، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے
کہ تمہارا اس صوبے میں رہنا بھی ضروری ہوگا. نو, جی نہیں وہ ایک شام کو تم سندھ کے ووٹر لسٹ پہ تھے اور صبح تم پنجاب کی ووٹر لسٹ پہ آ جاؤ تو یو ول بی اے سینیٹر, ڈونٹ وری, کہ بالکل تم سے نہیں کوئی پوچھے گا. یعنی اس قسم کی ہم جمہوریت یہاں چلا رہے ہیں, اس کو قبول کر رہے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. بالکل بالکل. امبر صاحبہ, افتخار صاحب کی تو آپ نے بڑی جو ہے وہ جوشیلی قسم کی تقریر سنی. اب not a speech, فوراً what I feel as a Pakistani, as a Democrat, وہ میں نے شیئر کیا آپ سے. نہیں بہت ہم آپ سے مکمل متفق ہیں. امبر آپ یہ بتائیے, پی ٹی آئی کے لیے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ اتنا ہی سیریس تھریٹ ہے جتنا کہ اس کو بنایا جا رہا ہے یا دکھایا جا رہا ہے؟ جی دیکھیے رضا, میں اسپیکولیشن میں نہیں جاؤں گی. میں یہ نہیں کہوں گی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کیا فیصلہ کر سکتی ہے. ظاہر قانون موجود ہے اور قانون تو یہی کہتا ہے کہ اگر آپ فارن نیشنل, فارن کمپنی, فارن گورنمنٹ سے آپ پیسے لیتے ہیں تو وہ جو ممنوعہ فنڈنگ ہوتی ہے وہ آپ کو واپس کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ فارن فنڈڈ پارٹی ہے جس کے لیے ظاہر ہے اس کی زیادہ سنگین نتائج ہو سکتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی سیاسی جماعت جو ہے تحلیل ہو سکتی ہے. اس پہ میں ایک تھوڑا سا اختلاف کروں گی, اس لیے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ فنڈنگ اکٹھا کرتی ہیں اوورسیز پاکستانی سے بھی, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس میں تحریک انصاف بہت پیش بھی ہے. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شامل نہیں ہے, اس میں پاکستان مسلم نواز شامل نہیں ہے. تو اگر وہ فارن نیشنل سے یا اوورسیز پاکستانی سے پیسے جمع کر رہے ہیں یا اکٹھا کر رہے ہیں, اگر اور اس پہ میں آتی ہوں کہ یہ جو کیس کیا ہے اور ظاہر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں, اور جو ابھی فی الحال جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ہے اس میں کیا کچھ لکھا گیا ہے. تو اگر وہ فارن نیشنل سے جمع کر رہے ہیں اور وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس کا سورس کیا ہے, وہ کون شخص ہے, کیوں ہے, اور وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی جمع کروا رہے ہیں, فل ڈسکلوجر کر رہے ہیں, اور اپنی پارٹی ویب سائٹ پہ بھی کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. مسئلہ ہوتا ہے فارن کمپنیز کے ساتھ یا فارن گورنمنٹس کے ساتھ, اس میں آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کیا ایجنڈا ہے یا نہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ ایک سوال, میں افتخار صاحب افتخار صاحب آپ نے اپنی پوری بات کی تھی, میں نے کاٹی نہیں تھی, تو پلیز آپ مجھے بھی نہ کاٹیں. لیٹ می ہیو مائی سے, اور پھر ہم اس میں میں آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. کی بات کاٹنے کی میں جرات بھی نہیں کر کیونکہ سکتا. ہمیں یہ بھی, میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جس میں حکومت پاکستان بھی شامل ہے جو فارن فنڈنگ یا ایڈ کے ساتھ چلتے بھی ہیں. ہم نے ابھی دیکھا کہ آسما جہانگیر کی کانفرنس تھی, اس میں کیا الزام لگا تھا کہ وہ فارن فنڈڈ ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں کچھ ایمبیسیز اور کمیشنز نے پیسے بھی دیے تھے. لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے کانفرنس کا انعقاد کیا تھا وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف تھا, یا اس میں کچھ ایجنڈا تھا؟ تو پھر یہ سوال بنتا ہے نا. تو میں کہوں گی کہ ہمیں تھوڑا سا اس میں ریویو کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور اس میں قانون میں ترمیم کی بھی ضرورت ہے کہ آپ پروپورشن اور اس کی جو طریقہ کار ہے اس کو واضح کرتے ہیں کہ کتنا پروپورشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اب پاکستان تحریک انصاف کا کیس اس لیے زیادہ میرے خیال میں نظر میں آتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی پارٹی ہے جو اپنے آپ کو شفاف بھی کہلانا چاہتی ہے, یہ بھی کہتی ہے کہ برانڈ عمران خان ہے جو ایمانداری جو ہے ان کا برانڈ یہی ہے کہ وہ ایماندار ہیں, وہ کرپٹ نہیں ہے.